جی بینک کا چیپٹر ہمارا کلوز ہونے کو آ گیا ہے. اب ہم اس کے مشقی سوالات کو گو تھرو کریں گے. ان مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہے جی MCQs ملٹیپل چوائس کویسچنس. پہلا کویشچن ہے جی تجارتی بینک کس قسم کی امانتوں پر سود یا منافع ادا نہیں کرتے؟ ہم نے تجارتی بینک کی جو امانتیں ہیں ان کی 4 اقسام پڑھی تھی. طلبی امانتیں، بچت امانتیں، میادی امانتیں اور نفع نقصان کی شرافتی امانتیں. یہاں پہ ہمارے پاس آپشن میں میادی امانتیں، بچت امانتیں، معینہ امانتیں اور طلبی امانتیں دی گئی ہیں. اس میں طلبی امانتیں جو ہیں ان پر کسی قسم کا سود ادا نہیں کیا جاتا ہے. یہ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا تجارتی بینک کے فرائض میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو طلبی امانتیں اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. نیکسٹ ہے جی درج ذیل میں سے کوئی ایک کام مرکزی بینک کے فرائض میں شامل نہیں ہے. مرکزی بینک کے فرائض کا ہم نے فل فلیج ٹاپک کر لیا ہوا ہے. نوٹ جاری مرکزی بینک کرتا ہے، بلکہ مرکزی بینک ہی جاری کرتا ہے نوٹ. تو منافع کمانا مرکزی بینک کا بنیادی کام نہیں ہے. بازار زر کا ناظم بھی مرکزی بینک ہوتا ہے، ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا بھی مرکزی بینک لگاتا ہے. تو ان میں منافع کمانا جو ہے یہ مرکزی بینک کے فرائض میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے جی مرکزی بینک قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے جو پالیسی اختیار کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکزی بینک قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے جو پالیسی اختیار کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جی دیکھیں ہم نے مرکزی بینک کا کردار، مرکزی بینک کے فرائض، مرکزی بینک کا کردار بطور بازار زر کا ناظم پڑھا تھا. تو اس ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو پالیسی مرکزی بینک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں زرعی پالیسی. ٹھیک ہے جی. جو حکومت کنٹرول کر رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں مالیاتی پالیسی، اور جو مرکزی بینک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں زرعی پالیسی، یعنی کہ مانیٹری پالیسی. تو مرکزی بینک قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے مانیٹری پالیسی کو ریگولیٹ کرتا ہے. کلیئر ہو گیا جی. زرعی پالیسی کا صحیح جواب ہوگا. کوشچن نمبر 4 میں ہے جی پاکستان میں نفع و نقصان کے شراکتی کھاتوں کو کب سے کھولا گیا؟ ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ پاکستان میں جو بینکاری کا نظام، اسلامائزیشن کا جو اسلامی بینکاری کا جو نظام ہے وہ 1981 میں سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. 1981 سے جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا نظام سٹارٹ ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو بینکوں کا جو نظام ہے اس میں جو باقی موڈز آف فائنانسنگ ہے وہ 85 سے سٹارٹ ہوئے تھے. تو جو شروعات ہے اس کی بہرحال وہ 1981 سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں نفع نقصان کے شراکتی کھاتوں کو کب کھولا گیا؟ 1981 سے. نیکسٹ کوشچن ہے جی درج ذیل میں سے کوئی ایک نظام پاکستان میں نوٹ جاری کرتے وقت اپنایا جاتا ہے؟ تو ہماری جو یہ بک تھی اس کے جو 2 نظام ہیں ان میں سے متناسب محفوظ کا سرمایہ پاکستان میں اپنایا جاتا ہے. ویسے کچھ لیٹسٹ بکس اب یہ بھی کہتی ہیں جی کہ پاکستان میں کم از کم حد کا نظام اب چلایا جاتا ہے، لیکن جو ہماری بک ہے اس کے مطابق فی الحال متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام پاکستان میں چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے جی فل ان دی بلینکس. تو فل ان دی بلینکس میں سوری جی تجارتی بینک قرضے جاری کرتے وقت ہنڈیوں پر ڈیش لگاتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا اس کو ہنڈیوں پر بٹا لگاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی
کہ تجارتی بینک جو ہیں وہ عوام کی ہنڈیوں پر بٹا لگاتے ہیں اور مرکزی بینک جو ہیں وہ تجارتی بینکوں کی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگاتے ہیں. انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج جو تجارتی بینک کرتے ہیں, اور ری ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج جو مرکزی بینک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو بہرحال یہاں پہ آئے گا جی آنسر ہنڈیوں پر بٹا لگاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2, اعتباری زر کی تخلیق برابر ہے ڈیش % آف نقد زر کا تناسب. یہ ہم نے پڑھا تھا جی اعتباری زر کی تخلیق کا پورا ٹاپک, اس میں یہ فارمولا تھا. تو یہ جو نئی امانت آتی ہے اس کو جب ہم نقد زر کے تناسب سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ بن جاتی ہے ہماری اعتباری زر کی تخلیق. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر ہوگا نئی امانت ضرب نقد زر کے تناسب کی پرسنٹیج جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو نئی امانت آ جائے گی یہاں پہ, وہ ہوگا اعتباری زر کی تخلیق. تھرڈ ہے جی تجارتی بینک ڈیش کی بنیاد پر کئی گنا مالیت کے قرضے جاری کر لیتے ہیں. تو اعتباری زر کی تخلیق میں ہم نے یہ ٹاپک بھی پڑھا تھا کہ تجارتی بینک جو ہیں وہ اعتباری زر کی تخلیق کی بنا پر کئی گنا قرضے جاری کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ آ جائے گا اعتباری زر کی تخلیق کی بنیاد پر. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے جی پاکستان میں زر محفوظ کا تناسب ڈیش فیصد ہوتا ہے. ویسے تو یہ جو پرسنٹیج ہے یہ وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ. موسٹ کامن جو اس کا آنسر بنتا ہے وہ بنتا ہے 33%. ٹھیک ہے جی, پاکستان میں زر محفوظ کا تناسب جو ہے وہ 33% ہوتا ہے. تو 33% آئے گا. لوگ اپنی امانتیں, اثاثے اور زیورات بینکوں میں فراہم کردہ ڈیش میں رکھواتے ہیں. ہم نے تجارتی بینک کے فرائض میں پڑھا تھا کہ تجارتی بینک جو ہیں وہ لوکر کی سہولت بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگ جو اپنی امانتیں ہیں, جو اثاثے ہیں, جو زیورات ہیں وہ تجارتی بینکوں کے فراہم کردہ لاکرز میں محفوظ کرتے ہیں. تو یہاں پہ 5ویں ہیڈنگ جو ہے فل ان دی بلینکس جو ہے اس میں لاکرز آئے گا. کوشچن نمبر 3 ہے جی آپ کے پاس کالم الف اور کالم بے. جی تو یہاں پہ اب ہمارے پاس کالم الف اور کالم بے میں کچھ پوائنٹس ہیں, ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا جی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگانا. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہنڈیوں پر بٹا لگانا کام ہے تجارتی بینکوں کا اور ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگانا کام ہے مرکزی بینک کا. کیونکہ جو ہنڈیوں پر بٹا لگانا ہے وہ ہوتا ہے عوام کی جاری کردہ ہنڈیوں پر بٹا لگتا ہے, وہ تجارتی بینک لگاتے ہیں. جو ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگانا ہے وہ مرکزی بینک لگاتا ہے, کیونکہ وہ تجارتی بینکوں کی ہنڈیاں ہوتی ہیں. تو یہ آ جائے گا جی ہمارا مرکزی بینک. ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا کون لگاتا ہے؟ مرکزی بینک. نیکسٹ ہے جی شرح بینک میں اضافہ. تو شرح بینک میں جو اضافہ ہے جی, تو شرح بینک جو ہے ہم نے پڑھی تھی مقداری طریقوں میں. شرح بینک سے مراد وہ شرح سود تھی کہ جس شرح سود پر جو مرکزی بینک ہیں وہ تجارتی بینکوں کو قرضہ فراہم کر رہے ہوں. تو اگر شرح بینک میں اضافہ کر دیا جائے تو یہ کب ہوتا ہے جی؟ جس وقت ہماری معیشت میں افراط زر ہو. تو اس کا صحیح آنسر ہوگا افراط زر, کہ شرح بینک میں اضافہ ہوگا کس کیس میں؟ جب معیشت میں افراط زر ہو. نیکسٹ ہے جی تفریط زر. تفریط زر کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا تفریط زر ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اشیاء کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہوں اور اس میں زر کی مقدار کم ہو رہی ہوتی ہے. تو حکومت اور مرکزی بینک مل کر زر کی مقدار کو بڑھانے کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں. تو تفریط زر سے متعلقہ جو اس میں ہمارے پاس سیگمنٹ بنے گا وہ بنے گا زر کی رسد میں کمی. تفریط زر مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب زر کی رسد میں بہت زیادہ کمی ہو جائے. نیکسٹ ہے جی
कफालतों की खरीदो फरोख्त। तो कफालतों की खरीदो फरोख्त का अमल होता है जी खुले बाजार का अमल। हमने पढ़ा था इसमें भी कि खुले बाजार के अमल से मुराद कफालतों, तमस्सकात, बॉन्ड्स वगैरह की खरीदो फरोख्त का अमल कहलाता है। तो इसका बनेगा जी खुले बाजार का अमल। नेक्स्ट है कर्जों के लिए ज़रूरी हैं। तजारती बैंक कर्ज़े फराहम करते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़मानतें और असासे। जब तक आपके पास ज़मानत और असासा नहीं होगा आप कर्ज़ा हासिल नहीं कर सकते। तो तजारती बैंक वैसे कर्ज़े जारी करते हैं, ये भी मुतलका बन सकता था, लेकिन कर्ज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं ज़मानतें और असासे। जब आपके पास असासा होगा, ज़मानत होगी, कोई गोल्ड होगा, कोई रजिस्ट्री होगी, आप उन कागजात को, उन असासों को बैंकों के पास महफूज रखवा कर उसके एवज़ कर्ज़े हासिल किया करते हैं। तो कर्ज़ों की जो वसूली है उसके लिए ज़रूरी होती है ज़मानतें और असासे। ये हैं जी आपके कॉलम अलिफ और कॉलम बे। इसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम आज का सेशन ऑफ कर देंगे। ये है जी हमारा अभी तक का टास्क। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक से क्या मुराद है? हमने बैंक की 3 से 4 तारीफ़ें की थी, जिसमें हमने तजारती बैंक की तारीफ़ भी की, मरकज़ी बैंक की तारीफ़ भी की। तो यहाँ पे एक जनरल बैंक की तारीफ पूछ रहा है वो आपसे, तो आप कह देंगे जी कि एक ऐसा इदारा जो लोगों की अमानतें वसूल करे और ज़रूरतमंदों को कर्ज़े जारी करे, बैंक कहलाता है। ये एक आम तारीफ़ है। आप क्रॉथर की या किसी और की तारीफ़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें से कोई भी तारीफ़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, तलबी अमानतों और बचत अमानतों में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, हमने अमानतों की 4 इकसाम पढ़ी थी, तलबी अमानतें, बचत अमानतें, मुअय्यना मुद्दत की अमानतें और नफ़ा नुकसान की शराकती अमानतें। तो यहाँ पे तलबी अमानतें और बचत अमानतों का फ़र्क पूछा जा रहा है। तो बेसिक जो बुनियादी फ़र्क इन दोनों में है वो ये होता है कि तलबी अमानतों में जो है बैंक किसी किस्म का कोई सूद नहीं देता, आपको कोई मुनाफा नहीं जारी करता। बचत अमानतों में मुनाफा होता है मगर कम शरह से होता है। तलबी अमानतों में आप जब चाहें जितने चाहें चेक जारी कर सकते हैं, जब चाहें जितने चाहें रकम निकलवा सकते हैं। लेकिन बचत अमानतों पे रकम निकलवाने पे और चेक्स जारी करने पर कुछ हदूद होती हैं कि एक हफ्ते में 3 चेक होंगे या 2 चेक होंगे, तो वो बैंक कुछ लिमिट रखता है बचत अमानतों में। तलबी अमानतों में आपके ऊपर किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये हमने फ़र्क पहले कर लिया था। ज़र एतबार की तख्लीक के लिए ज़रूरी शराइत क्या हैं? जी, ज़र एतबार की तख्लीक हमने एक फुल फ्लैज क्वेश्चन किया था। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ज़र एतबार होता क्या है। हमने पढ़ा था जी कि एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र होता है जो एतबार और भरोसे की बिना पर गर्दिश में हो। ज़र एतबार की तख्लीक के हवाले से हमने ये पढ़ा था कि ये तजारती बैंक किया करते हैं। किस तरह से किया करते हैं, वही इसकी ज़रूरी शराइत है कि पहले तजारती बैंक के पास कोई नई अमानत आए, तजारती बैंक उस नई अमानत से कुछ ज़र महफूज रखता है, नकद ज़र महफूज रखता है अपने पास, और बाकी की रकम को बतौर कर्ज जारी कर देता है। तो दूसरी शर्त ये बन जाती है कि उस कर्ज को लेने वाला कोई शख्स आए, लोग नकद ज़र को प्रेफर ना करें, बल्कि लोगों पहली बन गई मतलब लोग नकद ज़र की बजाय बैंकों में पैसा रखवाने को तरजीह करें। फिर बैंक उसमें से कुछ नकद रख के कर्ज जारी करे तो लोग ज़रूरतमंद कर्जे बैंकों से लें, ये भी एक शर्त है। फिर उस पैसों को जो कर्जों की शक्ल में लिया उनको दोबारा बैंकों में जमा कराएं, ये भी बुनियादी शर्तों में शामिल होता है। तो तजारती जो बैंक है वो ज़र एतबार की तख्लीक कर सकेगा। तो मतलब नई इमानत का आना और अमानतों का कर्ज की शक्ल में जारी हो जाना और उन कर्जों का दोबारा नई इमानतों की शक्ल में आना, ये सर्कल कंप्लीट होता है तो ज़र एतबार की तख्लीक होती है। अगर लोग नई इमानतें जमा नहीं करवाएंगे तो एतबार ज़र की तख्लीक नहीं होगी। अगर लोग कर्ज नहीं लेंगे तो एतबार ज़र की तख्लीक नहीं होगी। अगर लोग कर्ज लेकर उन रकमों को दोबारा बैंकों में जमा नहीं करवाएंगे तो भी एतबार ज़र की तख्लीक रुक जाएगी। क्लियर हो गया जी?
نیکسٹ ہے جی فہرستی اور غیر فہرستی بینکوں میں کیا فرق ہے؟ بینک کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک. ایسے بینک جو کہ مرکزی بینک کی فہرست میں شامل ہوں، یعنی کہ مرکزی بینک کے جاری کردہ اصول و ضوابط کو فالو کر رہے ہوں، وہ کہلاتے ہیں فہرستی بینک. اور غیر فہرستی بینک مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے، اور وہ مرکزی بینک کے تابع تو ہوئے ہیں مگر فہرستی سے تھوڑا سا آزاد ہوتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جتنے بھی تجارتی بینک ہیں وہ سب کے سب فہرستی بینک ہیں، اور فہرستی بینک جو ہیں وہ مرکزی بینک کے تابع بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے برانچ کھولنے سے پہلے یا نیا بینک تعمیر کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے، اور اپنی امانتوں کا کچھ نقد زر بھی مرکزی بینک کے پاس محفوظ رکھوانا پڑتا ہے. اس کے عوض مرکزی بینک جو ہے ان کو ان کی ہنڈیوں کو دوبارہ وٹا بھی لگا رہا ہوتا ہے، ان کو حساب گھر کی سہولت بھی دے رہا ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑنے پہ قرضے بھی فراہم کر رہا ہوتا ہے. غیر فہرستی بینکوں کو مرکزی بینک اس قسم کی کوئی بھی سہولت میسر نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ ہے نفع نقصان کے شراکتی کھاتوں سے کیا مراد ہے؟ 1981 سے پاکستان میں نفع نقصان کے شراکتی کھاتوں کا سٹارٹ کیا گیا، اور یہ بیسیکلی جو اسلامک بینکنگ تھی اس کی طرف پہلا قدم تھا نفع نقصان کے شراکتی کھاتے. ان کھاتوں میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک کھاتہ دار اپنا جو پیسہ ہے وہ بینک کے پاس جمع کروا دیتا ہے، بینک اس پیسے سے مختلف قسم کے انویسٹمنٹس کاروباری پروجیکٹس کر رہا ہوتا ہے. جب اس بینک سے پیسہ جو ہے کما لیتا ہے بینک، تو اس پیسے میں سے بینک اپنے کھاتہ دار کے ساتھ نفع ہو تو نفع، نقصان ہو تو نقصان کو شیئر کرتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے نفع نقصان کا شراکتی کھاتہ. اس میں کھاتہ دار نے اپنی رقم بینک کو دے دی، بینک نے اس رقم سے کاروبار کیا، اور جو منافع ہوا وہ بینک اور کھاتہ دار نے آپس میں شیئر کر لیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کھاتے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور نفع بھی ہو سکتا ہے، اور کھاتہ دار اور بینک مل کر نفع کو بھی شیئر کر دیتے ہیں اور نقصان کو بھی شیئر کرتے ہیں. اس لیے اسے کہتے ہیں نفع اور نقصان کا شراکتی کھاتہ. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ معینہ حد کا نظام اور متناسب محفوظ سرمایہ کے نظام میں کیا فرق ہے؟ جی مرکزی بینک جب نوٹ جاری کر رہا ہوتا ہے تو ان دو نظاموں میں سے کوئی ایک نظام کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ہم نے مرکزی بینک کے نوٹ جاری کرنے کے طریقوں میں یہ ٹاپک تفصیل سے پڑھا تھا، یہاں اس کو شارٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک بار پھر. معینہ حد کا نظام اور متناسب محفوظ سرمایہ کے نظام میں فرق اب کیا ہے؟ پہلا، معینہ حد کے نظام کے تحت مرکزی بینک اور حکومت پارلیمنٹ کے مشورے کے ساتھ ایک حد کا تعین کر لیتے ہیں پہلے، پھر اس حد تک بغیر کسی سیکیورٹی کے، بغیر کسی ضمانت کے نوٹ جاری کر دیے جاتے ہیں. پھر اس حد سے بعد، اس حد سے بڑھ کر اگر نوٹ جاری کرنے ہوں تو جتنے نوٹ جاری کیے جائیں گے ہر نوٹ کے عوض 100% سیکیورٹی سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں یا زر مبادلہ کی شکل میں رکھنا پڑتی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں معینہ حد کا نظام. ایک بار پھر سن لیں، اس میں پہلے ایک حد کا تعین ہوگا، پھر اس حد تک بغیر سیکیورٹی کے نوٹ چھاپ دیے جائیں گے، اور اس حد کے بعد اس حد سے زائد اگر نوٹ جاری کرنے ہوں گے تو جتنے نوٹ جاری ہوں گے تمام مزید نوٹوں کے عوض 100% ریزرو رکھا جائے گا. 100% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 روپیہ نیا جاری کرنا ہے تو 100 روپے کا ہی سونا، چاندی یا زر مبادلہ حکومت مرکزی بینک کے خزانوں میں رکھے گی. تو یہ ہوتا ہے معینہ حد کا نظام. عام طور پہ جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہ یہ نظام فالو کر رہی ہوتی ہیں، جیسے برطانیہ میں کسی حد تک اور جاپان میں اس نظام کا عمل چل رہا ہوتا ہے.
متناسب محفوظ سرمایہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس نظام کے تحت کسی حد کا تعین نہیں کیا جاتا، بلکہ جتنے بھی نوٹ جاری ہوں گے ان تمام نوٹوں کے عوض ایک شرح کا تعین کر لیا جائے گا اور اس شرح سے ریزرو رکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں جب متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام ہے وہ 33% شرح سے چلتا رہا، کہ مطلب اگر پاکستان 100 روپے جاری کرے گا، 100 روپے کا نوٹ چھپے گا، تو ہم 33 روپے کا سونا چاندی یا زر مبادلہ اپنے خزانوں میں رکھیں گے۔ یعنی 1000 روپیہ چھپا تو 333 روپے کا سونا چاندی یا ریزرو رکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا متناسب محفوظ سرمایہ کی شرح 33% کا مطلب ہے کہ جتنے نوٹ جاری ہوں گے ان کے عوض 33% ریزرو رکھا جائے گا۔ لیکن یہ شرح جو ہے یہ ہر ملک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ ملکوں کی شرح 40% ہے، تو کچھ کی 50%، تو کچھ کی 70%۔ تو یہ شرح ہر ملک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ جس ملک کی شرح زیادہ ہوگی اس کی کرنسی کی ورتھ، اس کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہوگی، اور جس ملک کی شرح کم ہوگی اس ملک کی کرنسی کی ورتھ بھی کم ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو معینہ حد کے نظام میں پہلے ایک حد کا تعین، اس کے بعد 100% سیکیورٹی رکھ کے نوٹ چھاپا جائے گا، اور حد تک بغیر سیکیورٹی کے نوٹ چھپے گا۔ اور متناسب محفوظ سرمایہ میں جتنے بھی نوٹ چھپیں گے تمام کے عوض ایک خاص شرح سے ریزرو رکھا جائے گا۔ یہ ریزرو سونے، چاندی یا زر مبادلہ وغیرہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے جی، مضاربہ اور مشارکہ میں کیا فرق ہے؟ ابھی ہم نے جب اسلامک موڈز آف فائنانسنگ کا ٹاپک کیا تھا تو اس میں ہم نے مضاربہ مشارکہ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہاں بریف سا ایک فرق بتا دیتا ہوں کہ مضاربہ جو ہے، مضاربہ میں ایک شخص یا پارٹنر کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے پارٹنر کی مینجمنٹ اور محنت ہوتی ہے۔ مضاربہ میں ایک پارٹنر کا سرمایہ، دوسرے پارٹنر کا محنت ہے، اور بعد میں منافع کو ایک خاص شرح سے تقسیم کر لیا جاتا ہے، نفع یا نقصان جو بھی ہو۔ مشارکہ میں بھی ایک شخص کا سرمایہ اور دوسرے کی محنت ہے، مگر اس میں سرمایہ فراہم کرنے والا ساتھ ساتھ کاروبار کی سپرویژن بھی کر رہا ہوتا ہے، کاروبار کے اندر انٹرفیرنس بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو مضاربہ میں سرمایہ فراہم کرنے والا صرف سرمایہ فراہم کرتا ہے، وہ کاروباری معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن مشارکہ میں سرمایہ فراہم کرنے والا کاروباری معاملات میں مداخلت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں نفع نقصان کو آپس میں یہ لوگ شریک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ ہے جی، قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اسلامک موڈز آف فائنانسنگ میں قرض حسنہ کا ٹاپک بھی کیا تھا۔ قرض حسنہ سے بیسیکلی مراد ہوتا ہے ایسا قرض کہ جس کی ادائیگی پر کوئی شرائط نہ ہو، نہ مدت کی شرائط، نہ سود کی شرائط، نہ سروس چارجز کی شرائط، کسی قسم کی کوئی شرائط نہ ہو۔ اس میں قرض لینے والا آزاد ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے قرض کی رقم کو واپس ادا کر سکتا ہے۔ ایسے قرض کو بیسیکلی اسلامک قرض ہے یہ، اس میں ضرورت مندوں کو قرضہ دیا جاتا ہے اور اس قرضے پر کسی قسم کا کوئی سود یا کوئی منافع یا کوئی مارک اپ نہیں لیا جاتا، بلکہ انہیں مکمل آزادی دی جاتی ہے کہ وہ جب چاہیں اس رقم کو ادا کر دیں، یعنی جب ان کے پاس استطاعت ہو اس وقت اس قرض کو واپس ادا کر دیا جائے۔ ایسے قرض کو ہم کہتے ہیں قرض حسنہ۔ نیکسٹ ہے جی، مرکزی بینک کو بینکوں کا بینک کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے مرکزی بینک کے فرائض میں بینکوں کے بینک کا ٹاپک جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ کیا تھا۔ مرکزی بینک کو بینکوں کا بینک اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی تجارتی بینک یا اسپیسیفک جو بینک ہیں کسی ملک میں ہوتے ہیں، وہ تمام بینک مرکزی بینک کے تابع ہوتے ہیں۔ ان تمام بینکوں کو اپنا کاروبار مرکزی بینک کے شائع کردہ اصول و ضوابط کے زیر رہ کر کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام بینکوں کو اپنے سرمایہ کی ایک خاص شرح نقد زر مرکزی بینک کے پاس محفوظ کروانا پڑتی ہے۔
उन तमाम बैंकों को अपना कारोबार या अपनी ब्रांच शुरू करने से पहले मरकज़ी बैंक से बाकायदा इजाज़त लेना पड़ती है, और उन तमाम बैंकों को मरकज़ी बैंक के वज़ा करदा असूलों के ताबे रहते हुए शरह सूद का तयन, कर्ज़ों का तयन करना पड़ता है। ऐसे में मरकज़ी बैंक भी उन बैंकों के मफाद को जहन में रख रहा होता है, उनकी हुंडियों को दोबारा बटा लगा रहा होता है, उनको हिसाब घर की सहूलत फराहम कर रहा होता है, उनको ज़रूरत पड़ने पर कर्ज़े फराहम कर रहा होता है। तो बैंकों का जो बैंक है, इसलिए हम उसे मरकज़ी बैंक को कहते हैं। क्लियर हो गया जी? तो मरकज़ी बैंक बैंकों का बैंक है, मरकज़ी बैंक हुकूमत का बैंक है, लेकिन जो तजारती बैंक हैं वो अवाम के बैंक हैं। तो तजारती बैंक के मामलात को मरकज़ी बैंक देख रहा होता है, इसलिए मरकज़ी बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक हो गया जी? लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, ज़री पॉलिसी। ज़री पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, इस पे हमने देखा था जी कि हुकूमत के जो भी टास्क होते हैं, कीमतों को कंट्रोल करना है, बेरोज़गारी को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, कोई भी हुकूमत के जो टास्क हैं, उन टास्क को हुकूमत दो तरह से पूरा कर रही होती है। एक फिस्कल पॉलिसी की मदद से, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से। फिस्कल पॉलिसी की मदद से हुकूमत अपने अखराजात को, अपनी सरमायाकारी को कंट्रोल कम या अपने टैक्सेस को कम या ज़्यादा कर रही होती है। लेकिन जहाँ तक ज़री पॉलिसी का मामला है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हुकूमत मरकज़ी बैंक के साथ मिलकर शरह बैंक की पॉलिसी को इस्तेमाल करके, शरह सूद के रेट को इस्तेमाल करके, नकद ज़र के तनासुब के शरह को इस्तेमाल करके, खुले बाज़ार के अमल को कम या ज़्यादा करके, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम या ज़्यादा करके, या बराह रास्त एक्शन के ज़रिए हुकूमत के मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है। तो मकसद समझ ये आया कि जब आपकी गवर्नमेंट मॉनेटरी टूल्स को इस्तेमाल करे अपने मकासद हासिल करने के लिए, तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल कर रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मरकज़ी बैंक की मदद से इस्तेमाल की जाती है, यानी मरकज़ी बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोलर होता है। इसमें शरह बैंक, शरह सूद और दीगर जो इसके आलात हैं उनको इस्तेमाल में लाकर हुकूमत के मकासद को हासिल किया जा रहा होता है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा होता है, डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा होता है, कीमतों के मेयार को मुस्तहकम किया जा रहा होता है, रोज़गार के मेयार को बेहतर किया जा रहा होता है, मईशत को मुस्तहकम किए जाने की कोशिश की जा रही होती है। ठीक हो गया जी? तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मरकज़ी बैंक रेगुलेट कर रहा होता है। तो जी ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने थर्ड चैप्टर जो बैंक का चैप्टर था उसके मुतल्लिक़ क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपकी जो एक एक्सरसाइज है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, कॉलम ए कॉलम बी भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये बेसिकली ब्रेन टीजर्स के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। जो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें ये सब कुछ इस तरह से नहीं होगा। पेपर में आपको सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, या तो आपको MCQs करने होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पेपर में आपके पास सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं होंगी और कॉलम अलिफ कॉलम बे भी नहीं होगा। ठीक है जी? विद दिस टुडेज सेशन कम्स टू एन एंड।